हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में हफ्ता और इतवार बैनुसूबाई ट्रैफिक बंद रखे जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात मोहम्मद इरफान से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि हफ्ता और इतवार को जो है वो बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस हवाले से जब हमारी ज़िले इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका यही कहना था कि बढ़ते हुए कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए हमने ये इक़दाम अमल में लाया है। दूसरी जानिब जब हमारी गरीब ड्राइवर हजरात से बात हुई जो डेली बेसिस पे दिहाड़ी लगाकर मजदूरी करके अपने बच्चों का जो है वो पेट पालते हैं, तो उन ड्राइवर हजरात का ये कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस लॉकडाउन के शुरू दिन से लेकर अब तक हमारी कोई माली इमदाद नहीं की, और जब के माली इमदाद नहीं की तो ये हमें से जो मजदूरी करने का हक भी छीन रहे हैं। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये इक़दाम जो है वो इंतहाई नामुनासिब है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीरपुर के नौजवान साफ़ी हैं, जेके न्यूज़ के एंकर पर्सन अतीकुर रहमान चौहान। अतीक साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये जो अमल दरामद करवाने की यकीनदहानी करवाई है, ये जो बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि हफ्ता और इतवार को बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी आज़ाद कश्मीर में, तो इसका जो है वो क्या असरात मुरतब होंगे कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए, और दूसरी जानब जो है वो गरीब जो है वो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए ये कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका और जेके न्यूज़ का जिसने ये काविश पेश की। सबसे पहली बात होती है कि रियासत का काम क्या होता है कि जब भी कोई हादसा रुनुमा हो जाए या रियासत के अंदर इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं, कोई वबा पैदा हो जाए, तो रियासत का काम होता है आवाम को फैसिलिटेट करना। अब जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनका काम ये है वो तय करके अदाद शुमार आवाम के सामने रखें और ये बता दें कि हमने ये किया था, ये नताइज रहे, ये रियासत ने नुकसान उठाया और रियासत इस नुकसान को पुर करने के हवाले से क्या करने जा रही है। ये जवाब उन्हीं का बनता है, वही देंगे। जैसे कि आपने बात की गरीब तबके की, गरीब तबके के हवाले से हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी है, और इस्लाम का तसव्वुर और इसकी हकीकत ये है कि उमर फारूक फरमाते हैं कि कोई शख्स उस वक्त तक भूखा नहीं सो सकता जब तक कोई उसका हक न मार ले। तो आप आवाम को क्या बताएंगे, आप आवाम के सामने क्या रखेंगे कि अगर उसके घर रोटी नहीं पहुंची, खाना नहीं पहुंचा, उसका रोज़गार छीना जा रहा है, तो ये क्यों छीना जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोसाइटी में उठाने की ज़रूरत है, और हुक्मरानों को जो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर आपने इशू उठाया, ये इश्यूज़ यूँ समझ लें छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं किसी भी रियासत की तरक्की के रास्ते में। जब कोई इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं तो उस रियासत के हवाले से जैसे एक ज़लज़ला आता है, बिल्डिंग खड़ी होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तो क्रैक्स क्रिएट होते हैं। ये छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, इसके ऊपर हुकूमत का इतना बड़ा एक्शन लेना और उसके तनाजुर में ये कहना कि हम इतनी बड़ी बला से छुटकारा हासिल कर लेंगे, तो ये अकल से बालातर है कि आप लोगों का रोज़गार छीन के कहें कि कोरोना के ऊपर काबू पाया जाएगा, वो भूख से भी मर सकते हैं। अतीक साहब, जैसा कि इंतज़ामिया ने भी ये अपना एक बहाना कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि कोरोना केसेस पे रोकथाम के लिए, तो इस हुकूमत के इक़दाम के बाद कोरोना केसेस पे काबू पाया जा सकेगा? देखिए इरफान साहब, एक बात तय हो चुकी है, आलमी सतह पर एक बात तय हो चुकी है, वो ये है कि कोरोना जो है वो वायरस मौजूद है। कोरोना अब हर एक इंसान की ज़िंदगी से होके गुजरे, ये तय हो चुका है। और आलमी सतह पर जो वैक्सीन लगाने का सिलसिला है बरतानिया के अंदर चल रहा है, बड़ी बड़े जो अदारे जो इस हवाले से फंडिंग करते हैं उन्होंने भी ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि हर बंदे को वैक्सीन लगाई जाएगी और हर बंदा इस मर्ज से गुजरेगा। अब जो बात आपने कही कि एकदम से जो लहर उठती है उसके तनाजुर में क्या किया जाए, पहली बात यह है कि आपकी SOPs तीसरी दुनिया की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास वो सहूलियात नहीं है जो बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे या चाइना जैसे ममालिक के अवाम के पास हैं। तो हमें इस हवाले से एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है कि हम कोरोना वायरस के ऊपर भी काबू पा लें और साथ साथ में हम लोगों को फैसिलिटेट करते चले जाएं।
یہ نہیں کہ ان سے ان کا روزگار چھین لیا جائے، ان کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے ان کو ایک دوسرے سے کٹ آف کر دیا جائے، ان کو ایک ایسی حالت میں دوبارہ سے لے آیا جائے جو آج سے 60-70 سال پہلے ہماری عوام ایک ریاست وجود میں آئی اور اس کے بعد اس نے جدوجہد کرنا شروع کی، اور آج وہ ایک ایسے سٹینڈ میں پہنچ چکی تھی کہ دنیا کے اندر ہر ایک ایشو کے ساتھ پاکستان لفظ آ رہا تھا، لیکن ہم نے عوام کو ایک مرتبہ پھر سے پیچھے دھکیل دیا۔ تو حتمی طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کرونا ہوگا اور کرونا جاری رہے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی دیگر کوئی اور بیماریاں نہیں آ جاتی، تو یہ چلتا رہے گا۔ تو اس وقت تک ہمیں ایک ایسی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جگاڑ لگانے کی ضرورت ہے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے کریکس کی طرف عوام کی توجہ جو ہے وہ لے کے جانے کی ضرورت ہے، بلکہ عوام کو اس سارے مرض کے اندر رہتے ہوئے عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہوئے اس ریاست کو اس وبا سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ عتیق صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے میں یا گزشتہ کچھ ٹائم سے جب سے حکومت آزاد کشمیر نے یہ جو ٹرانسپورٹ کی SOPs جاری کی ہیں، تو لامحال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات جو ہیں انہوں نے SOPs پر عمل درآمد بھی کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ پہ سواری کو بٹھانا اور مکمل SOPs پر عمل درآمد کروانا۔ تو پھر حکومت آزاد کشمیر کو ایسی کیا پڑی کہ ان غریب مزدوروں سے، ان ڈرائیور حضرات سے جو ہے وہ ان کی روٹی روزی چھیننا پڑی؟ یہ آپ نے بڑا سخت سوال کر دیا، کیونکہ ہمارے مہاراج جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب، اور آپ بھی اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے، آیا کہ میں موجود نہیں تھا، اور میں نے اس چیز پہ احتجاج بھی کیا تھا کہ جب سوال رکھے جائیں تو یہ جواب نہ دیا جائے کہ میرے منہ میں الفاظ کا ذخیرہ ہے، یا پھر فلاں کی اینک ایسی ہے یا فلاں کی مونچھیں ایسی ہیں، ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی اب یہی سوال حکمرانوں کے آگے رکھتے ہیں تو اس طرح کے رویے آتے ہیں۔ اب یہ بات جو حتمی طور پر اب اس وقت جو حکومت نے پالیسی اپنائی ہے، غریب بندہ ہے وہ SOPs پہ عمل درآمد کرتا ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ جب ان کی بقا، ان کی سیاست خطرے میں ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے ریلیاں بھی دیکھ لی اور آپ نے جلسے بھی دیکھ لیے، لیکن جب غریب کا روزگار خطرے میں ہے، اس کی جاب خطرے میں ہے، تو لامحالہ اس کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جو حضرت عمر فاروق بتا رہے تھے کہ جو بندہ بھوکا سویا ہے وہ سمجھ لے کہ ریاست کے اندر اس کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا گیا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اتنا عوام کے ساتھ ظلم نہ کریں، عوام کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہوئے چلیں، عوام کو اپنی رعایا سمجھیں نہ کہ اپنا غلام سمجھیں۔ دنیا جو ہے وہ اس سے آزاد ہو چکی ہے، دنیا اپنے حکمرانوں کے حوالے سے رائے دینے میں آزاد ہے۔ جب رائے آ جاتی ہے تو پھر الفاظ کے ذخیرے آ جاتے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے یہ جاتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور جتنے بھی میرے جو برادری کے صحافت کے ساتھ جڑے لوگ ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے اوپر گہری نظر رکھی جائے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جس کے تناظر میں یہ غریب، یہ وہ نوجوان جو اس ریاست کا سرمایہ ہو سکتا تھا، اس کا استحصال ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہم آنے والے دور کے اندر دنیا کے ساتھ دوڑ میں شامل نہ رہیں۔ عتیق صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ، آپ نے کارکردگی کے بارے میں بات کی، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی کارکردگی کے بارے میں، ان کے 5 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں۔ جب ان کے بارے میں یا ان کے سامنے صحافی سوال کرتا ہے ان کی 5 سالہ کارکردگی کے بارے میں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ اپنی کارکردگی بیان کر سکتے ہیں، اور الٹا وہ ہے اس پہ ان کا رویہ جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کہہ لیں۔ تو ایک ریاست کا وزیر اعظم جو 5 سال اپنی کرسی پہ براجمان رہا ہو، اس کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات حتمی طور پہ طے ہے، وہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہماری ریاست اسلام کے نام پہ بنی۔ اگر ابوبکر صدیق سے دوران خطبہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ میرے پاس ایک چادر ہے اور آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست کا وزیر اعظم ہیں، وہ اسلامی نظریات کے مالک ہیں، اور یہ رعایا مسلمان ہے اور پاکستان کی رعایا ہے، آزاد کشمیر کی رعایا ہے، ان کو پھر کردار ابوبکر صدیق والا ادا کرنا پڑے گا، نہ کہ سختی اپنانی پڑے گی۔ دوسری طرف آپ آ جائیں کہ اس عوام کو جو چاہیے یہ عوام اس کے ساتھ چلتی ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے عوام کو کہا میں آپ کے مسائل حل کروں گا، عوام ان کے ساتھ چلی۔ آج عمران خان صاحب وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وفاق کے ساتھ وہ چڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کو یہ نظر آ جانا چاہیے وہاں پر بھی ایک ایسا آدمی آگے بیٹھا جس نے عوام کے مسائل کی عکاسی کی۔ اب چیلنجز ہیں،
حضور چیلنجز ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا سخت فیصلہ لیتے ہیں، بڑی سخت پالیسی رکھے ہوئے ہیں، تو حضور معاملات بڑے سخت ہوتے ہیں. عوام اسی کے ساتھ چلتی ہے جو عوام کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے. جب آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل ہی نہیں ہے، اور جب آپ عوام کو محض 5 سال تک لارے میں رکھیں، تو حضرت آپ مجھ سے میری چوری کا سوال کریں گے تو میں آپ کے گلے پڑ جاؤں گا. جو دنیا کو نہیں پتا تم کیوں بتانا چاہتے ہو، تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. تو پھر معاملات ریاستی سطح پہ نہیں رہتے، انفرادی سطح پر آ جاتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے جس کو شعوری بنیادوں پر تو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم ڈیبیٹ شروع کر دیں تو ہم آپس کے اختلافات میں بٹ جائیں گے مزید. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عوام کو دکھانے کے لیے. ہمارا وزیر اعظم یا ان کی کابینہ اور ان کے وزراء اس سڑک کو لے کر، اس ادارے کو لے کر، اس اسپتال کو لے کر کہیں گے یہ ہماری کارکردگی ہے. اور بھائی یہ اداروں کی کارکردگی ہے، آپ کی کارکردگی اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بنانے کی. تو یہ فرق ہے حضرت. باتیں بڑی سخت ہو جائیں گی، لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عتیق الرحمان چوہان صاحب. ناظرین محترم، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے وزیر اعظم ہیں، تو عوام کو لامحالہ یہ حق ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کی کارکردگی کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. اور جب تک یہ عوام وزیر اعظم آزاد کشمیر سے سوال نہیں کرے گی تو یہ حکمران جو ہے وہ ایسے ہی ٹس سے مس نہیں ہونے والے. ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تھا. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، آپ کا یہ جو اقدام ہے غریب اور مزدور کی مزدوری چھیننے کے بارے میں، جو ہے وہ صوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کے بارے میں، ہفتہ اور اتوار کو جو بند رہے گی، تو حضور میں یہ بتاتا چلوں کہ کرونا وائرس پہ اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کرنی دی جائے، لیکن اس کے ساتھ جو SOPs ہیں ان کو اس پہ پابند رہنے کی جو ہے وہ ہدایات جاری کی جائیں. جی